سورہ بقرہ کی دوسری آیت حروف مقطعات کے بعد شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہماری سابقہ روش یہی ہے کہ سب سے پہلے الفاظ کی بحث کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ یہاں پر ایک اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے ذالکا، تو ذالکا کیا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ذالکا میں لفظ سے ذال الف ذا، یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ مفرد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر ہا داخل ہو جائے تو پھر بن جاتا ہے ہاذا۔ ہاذا یعنی قریب کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو، یہ کہنا ہو، تو اس کے لیے کون سا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاذا۔ ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے۔ تنبیہ کا کیا مطلب ہے؟ توجہ دلانا کہ یہ چیز میری مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ ذا استعمال ہوا ہے جو کہ اس میں اشارہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ذالکا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، لیکن ہاذا جیسے اس میں اشارہ قریب کے لیے تھا، ایک مرتبہ کوئی شخص جو ہے وہ دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ذالکا، وہ دور والی چیز۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ذالکا، وہ دور والی چیز۔ تو لام جو ہے اس میں بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کاف حرف خطاب ہے۔ لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے کون سا ہے؟ کاف۔ تو اس طرح سے یہ ایک اس میں اشارہ ہے کہ جو یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ کتاب، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ کتاب کون سی کتاب؟ یہ تھا قریب کا، لیکن قرآن کی منطق جو ہے وہ باقی معاشرے سے ہٹ کر ہے۔ قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ذالکا ہے، جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ کتاب کیا گیا قرآن کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ قریب کے لیے تھوڑا سا حقیر لفظ ہے، اور قرآن اتنا بعظمت ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ حقیر کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بعظمت کتاب کی جس کو آپ شروع کر رہے ہیں وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ الکتاب، ذالکا الکتاب۔ الکتاب، کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے ما یکتب فیہ، جس میں کوئی چیز لکھی جائے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ مصدر ہے، آپ کی زبان میں بھی مصدر استعمال ہوتے ہیں نا، ایک فعل ہوتا ہے ایک مصدر ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے وہ مصدر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مصدر بھی ہے اور اسم مصدر بھی ہے، دو فرق ہیں، لیکن معمولی سا فرق ہے، لیکن قابل غور بات ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ہمارے مدرسہ دینیہ کے سابقہ طالب علم موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ قابل غور بات تھی کہ یہ جو باب ہے کاتب یکتب نہیں ہے۔ عام طور پر کیا خیال کیا جاتا ہے کہ کاتب یکتب ہے، لیکن یہ باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ اگر آپ طالب علم بنیں گے اور قبلہ صاحب کے پاس ابواب صرف پڑھیں گے تو پھر اس کی آپ کو خصوصیات کا پتہ چلے گا۔ مفاعلہ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے
اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، تو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ضارب یضارب، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ لیکن یہ کتاب ہے جو باب مفاعلہ سے لی گئی ہے، اور حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایک طرفہ ہونی چاہیے تھی، دو طرفہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کے لیے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لکھ رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ لکھنی کتاب کس نے بھیجنی ہے؟ خداوند متعال نے، تو یہ باب مفاعلہ سے پھر کیسے ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ باب مفاعلہ وہ مشارکت کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک طرفہ بھی ہوتا ہے، ایک طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال قرآن میں مل سکتی ہے؟ فرماتے ہیں بالکل مل سکتی ہے۔ کیسے؟ جب یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے اینڈ پر یہ آیت یوں ہے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو اپنا سفر کر رہے ہیں اور بھٹکے پھرتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر لفظ قاتلہ باب مفاعلہ استعمال ہوا ہے لیکن مشارکت کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سے لفظ کتاب بھی جو ہے وہ باب مفاعلہ ہے لیکن مشارکت کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی کتاب لکھی، نہیں، کتاب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ پر محفوظ کی، اور وہاں سے پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ سے پیغمبر اکرم کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوا، اور یکمشت نازل ہوا، پورے کا پورا قرآن پیغمبر اکرم کو یاد تھا۔ پھر وقفے وقفے کے ساتھ جب ضرورت پڑتی رہی احکام کے بیان کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم کو اس قرآن کا پہلے سے علم تھا، پتہ ہے آپ کو۔ لہذا یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ غار حرا میں پیغمبر اکرم عبادت کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر جبرائیل پہلی وحی لے کر نازل ہوئے اور حضرت ڈر گئے، تو یہ سب کیا ہیں؟ قصے کہانیاں ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر ڈرتے ہوئے آئے اپنی زوج میری طرف بھائی ہیں۔ بات کے لیے ایک بات اور بھی بتا دوں، حضرت پیغمبر اکرم وہاں پر اکیلے نہیں تھے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی حضرت کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کون بتائے گا بھائی؟ جی کون بتائے گا؟ 40 سال۔ اور حضرت علی علیہ السلام جو ہے پیغمبر سے کتنے چھوٹے تھے؟ 30 سال، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ حضرت امیر المومنین 10 سال کی عمر مبارک میں پیغمبر اکرم کے ساتھ اس غار حرا میں موجود تھے، اور وہ وہی جو پیغمبر کے اوپر نازل ہو رہی تھی وہ حضرت علی بھی سن رہے تھے۔ تو حضرت نے شیطان نے ایک چیخ ماری جو امیر المومنین نے بھی سنی، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی، یہ کس نے چیخ ماری ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ جو آواز تھی، یہ چیخ تھی، یہ شیطان کی چیخ ہے کہ اب شیطان کے حربے جو ہیں نا وہ ختم ہو گئے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو قصے کہانیاں اسلامیات یا دیگر کتب میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے اوپر پہلے سے قرآن نازل ہو چکا تھا، اور وقفے وقفے کے ساتھ جبرائیل یہ قرآن لے کر آتے تھے، اور حضرت کو اس کا پہلے علم ہوتا تھا۔ یہ فقط تبلیغ کے لیے تھا کہ مثلا اللہ کا حکم تھا اس حکم کو آج بیان فرماؤ، اس حکم کو آج بیان فرماؤ، تو حضرت جو ہے وہ اس حکم کو بیان فرما دیتے تھے۔ لہذا کتاب سے کیا مراد ہوا؟ لکھی ہوئی چیز۔ تو یہاں کہاں پر لکھی ہوئی تھی؟
یہ جو اگر ان کے نظریے کو ہم مان لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا، اور جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے تو لکھا ہوا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لہذا قرآن پہلے سے لوح محفوظ پر موجود تھا، وہاں سے قلب مطہر پیغمبر پر نازل ہوا، اور وہی کتاب تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا حضرت کے دل مبارک کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ توجہ ہے بھائی؟ اچھا، اب جو ہے آگے لفظ ہے کتابت۔ کتابت کس کو کہتے ہیں؟ کتابت کے لیے عربی میں جو اس کا معنی کیا گیا ہے، چمڑے کے دو ٹکڑوں کو ملا دینے کا نام کتابت ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں جب مشکیزے ہوتے تھے تو ان کا ایک منہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس منہ کو جب سی دیتے تھے تو کہتے تھے میں نے اس کے منہ کو سی دیا، اس کے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کتابت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور مقامات پر بھی چمڑے کے ٹکڑوں کو ملا دینے کا نام کیا رکھتے تھے؟ کتابت۔ لہذا کہتے تھے کتبت السقا، میں نے مشکیزے کے دہانے کو بند کر دیا۔ تو اس کو لکھائی کے لیے کیوں استعمال کیا جانے لگا؟ کہتے ہیں حروف چونکہ مختلف انداز میں ہوتے ہیں، جب ان کو لائن کے خط کے اوپر مرقع کر کے پرو دیا جاتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے جیسے دو ٹکڑے جو ہیں وہ سیے ہوئے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے لفظ کتابت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کتابت کو کتابت کہا جاتا ہے کہ الفاظ کے مجموعے کو ایک لائن میں خوبصورت انداز میں پرو دیا جاتا ہے۔ اور دیگر مقامات پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لہذا لفظ کتابت، کتاب، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے جس کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو۔ اپنی کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کے اعمال کو پڑھو۔ قیامت والے دن کتاب جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور اس کے اندر جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور مرتے دم کی پوری ویڈیو انسان کے سامنے چلا دی جائے گی۔ اب وہاں پر جھوٹ بولنے کی، مکرنے کی، ادھر ادھر مارنے کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ ویڈیو جب چل رہی ہوتی ہے تو انسان خود وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو آج کل تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، موبائل سے ویڈیو بناؤ، اور اگر کوئی انکار کرنے لگے تو اس کو دکھا دو، جی یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت والے دن بھی نامہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ انسان کو ویڈیو کی صورت میں دکھا دی جائے گی۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو انت الکتاب المبین الذی، اے حضرت انسان تو ایک بہت بڑی دلیل ہے، کس بات کی؟ وہی الکتاب الذی کتبہ اللہ بیدہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے لا ریب فیہ۔ اس میں لفظ لا جو ہے طالب علم تو بہتر جانتے ہیں، اب ایک دو آ بھی گئے ہیں کہ یہ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری کی پوری جنس کی نفی کر دینا۔ مثلا اس کمرے میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بھی بندہ نہ ہو تو اس کے لیے لفظ لا نفی جنس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن اس لا کو استعمال کر رہا ہے ریب کے لیے۔ ریب کس کو کہتے ہیں؟ شک کو، حروف میں شک ہے، لہذا ابتدا سے ہی قرآن اپنے اندر تحریف کی نفی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی زمانے میں پیدا ہو جائے اور کہے جی قرآن نعوذ باللہ تحریف، اسی حالت میں موجود ہے، اس کے اندر نہ تحریف ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے احکام جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں۔
تو ریب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریبت ان کا معنی ہے اضطراب، پریشانی۔ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہدایت کا ایک درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ شیعہ امیر المومنین بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایک اور ہدایت کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر ہدایت کا ایک ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حکم ہوا تھا اب گیند کھیلتے ہیں، اسی کو اگر پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو کیا اس کے اندر پانی چلا جائے گا؟ فرق کہاں پر پڑتا ہے؟ ہدایت کو حاصل کرنے کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے۔ آیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ صاحب تقوی ہو جائیں، ہدایت آپ تک پہنچتی چلی جائے گی۔ صاحب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا عام درجہ یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے اجتناب کرے، واجب کاموں کے اوپر عمل کرے۔ واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے اجتناب کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پھر اس کے بھی جیسے کہ ہدایت کے مراتب تھے اسی طرح سے تقوی کے بھی کیا ہیں؟ مراتب ہیں۔ اور جتنا جتنا انسان خدا کی راہ میں خالص ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مرتبہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین کہاں پر ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ہاں جی، امیر المومنین اور امیر شام کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان، اور بہت بڑا خون بہایا گیا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس رات ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے میں نے نماز عشق دیکھی۔ نماز عشق کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ حضرت کی نماز عشق یہ تھی کہ کوئی تیر جو ہے حضرت کے اس طرف سے گزر جاتا تھا، کوئی تیر اس طرف سے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور اسی جگہ پر جہاں پر حضرت جنگ فرما رہے تھے کہا کہ میرا مصلی بچھا دو، میں نے نماز پڑھ دی ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہے کہ کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، وہاں پر مصلی بچھا دیا گیا، امیر المومنین جنگ کے دوران نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور فقط حضرت نہیں، حضرت کے اصحاب باصفا بھی ایسے تھے، بہت سارے ایسے صحابی تھے کہ جو وہاں پر نماز انہوں نے ادا فرمائی۔ اور اسی طرح سے کربلا معلی میں آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز عشق ادا فرمائی، اور یوں ہی زوال کا ٹائم ہوا تو پہلے ٹائم پہ آذان کہی گئی اور حضرت نے نماز ادا فرمائی، تو وہاں پر جو صحابی حضرت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے وہ کتنے صاحب تقوی تھے؟ تو تقوی کے مختلف مراتب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی صاحب تقوی ہوں اور ائمہ طاہرین بھی اسی طرح سے صاحب تقوی ہوں۔ ائمہ کا تقوی اور ہے، علماء کا تقوی اور ہے، مجتہدین کا تقوی اور ہے۔ تقوی کے مراتب ہیں، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی کو حاصل کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر سکے اتنی کوشش اس کو جاری رکھنی چاہیے۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ ھدی للمتقین، کہتا ہے کہ صاحب تقوی تم بن جاؤ، ہدایت پہنچانا میرا کام ہے۔ یعنی صاحب تقوی ہونا آپ کا کام ہے اور ہدایت پہنچانا جو ہے وہ میرا کام ہے۔ لہذا ہر شخص تک ہدایت نہیں پہنچتی، بلکہ کس تک پہنچتی ہے؟ صاحبان تقوی تک پہنچتی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایک شخص تھا، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا۔ حضرت امیر المومنین نے کتنے سال خلافت فرمائی تھی؟ ظاہر خلافت یعنی بادشاہت، حکومت حضرت کے پاس کتنے عرصہ رہی؟ جی کتنا؟ کون بتائے گا بھائی؟ جی 4 سال اور کچھ مہینے، ٹھیک ہے، 5 سال مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت جو ہے ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، شاگرد تھا حضرت کا، کہ عرض کی یا امیر المومنین متقین کی صفات ہمیں بیان فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ متقین کی صفات نہیں سن سکتے،
اگر میں بیان کروں گا آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو اس نے اصرار کیا، تو وہ خطبہ جو ہے وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ آپ میں سے کون اس کی مطالعہ کرے گا بھائی؟ کون کون کرے گا؟ میں آپ کو اس کا خطبہ نمبر بتاتا ہوں۔ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ وہاں پر متقین کی صفات کس نے بیان کی ہے؟ خود حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے امام آپ کے۔ پہلے امام کون ہیں؟ پیغمبر اکرم کے جانشین برحق کون ہیں؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ خطبہ نمبر 191، کتنا نمبر ہے بھائی؟ 191۔ اس میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو میں کل آ کر آپ سے اس کا خلاصہ پوچھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل میں کلاس میں آ جاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کس کس نے پڑھا ہے۔ لیکن حالت کیا ہوئی کہ جو شخص پوچھ رہا تھا حضرت سے کہ ہمیں متقین کی صفات بیان کریں، جب مولا نے خطبہ ختم کیا تو وہ گرا اور فوت ہو گیا۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا۔ تو آپ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو امیر المومنین کے فرمودات کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے حضرت کا وہ شاگرد پڑھ رہا تھا، وہ صحابی پڑھ رہا تھا۔ اتنا اثر لیا اس نے کہ حضرت نے تقریر فرمائی، تقریر جو ہی ختم ہوئی تو وہ بندہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ تو اس کو خطبۃ المتقین کا نام دیا گیا ہے۔ آپ میں سے سب کو خدا اور ہم سب کو توفیق عطا